حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک روز حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ پھر آپ نے دوسری بار ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ پھر آپ نے تیسری بار ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تو ایک بار فرمانا بھی کافی تھا۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگر قسم والا معاملہ نہ بھی اختیار کرتے تو ہمیں پھر بھی آپ کی بات کا اتنا ہی یقین تھا۔ قسم بھی اٹھائی اور 3 بار ارشاد فرمایا۔ اب ظاہر ہے جی سامنے صحابہ علیہم الرضوان بیٹھے تھے، وہ تو لرز گئے، قسم بھی پھر 3 بار بھی کہ اللہ کی قسم مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم مومن نہیں ہے۔ بھئی کون ہے وہ جس کے لیے اللہ کے رسول 3 بار اور وہ بھی قسم کے ساتھ ارشاد فرما رہے کہ وہ مومن ہی نہیں ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول کون ہے وہ؟ آپ نے فرمایا، وہ شخص جس کے کسی کام کی وجہ سے اس کا ہمسایہ پریشان ہو۔ اللہ حضرت ہم اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ فرمایا وہ شخص جس کے کسی کام کی وجہ سے اس کا ہمسایہ پریشان ہو۔ بڑا دھیان رکھا کریں حضرت، اسلام یا تو کتابوں میں یا تقریروں میں، کوشش کریں ہم سارے کہ ہمارے کردار میں بھی اسلام آئے حضرت، یا کتابوں میں میرے سامنے کھلی پڑی ہے یا تقریروں میں ہے، کوشش کریں کہ اور سارے آج کے بعد نہ ہم دیکھیں گے کہ ہم کیسے ہمسائے ہیں، ہم کیسے ہمسائے ہیں۔ ایک بزرگ ہیں اور ایویں بزرگ نہیں تھے حضرت، ایویں نہیں بزرگ بن جاتا کوئی، ایویں نہیں نام زندہ رہتے جی۔ تو وہ حضرت کے نا دوست ملنے آئے ان کو، تو ان کے گھر میں چوہے بڑے تھے، کوئی چوہا بھاگ کے ادھر کو جائے، کوئی چوہا بھاگ کے ادھر کو جائے۔ تو ان کے جو دوست آئے نا وہ کہنے لگے، حضرت بڑے زیادہ چوہے ہیں آپ کے گھر میں۔ کہا بھائی کوشش کر رہا ہوں تو بس دیکھو کیا ہوتا ہے۔ وہ کہتے آپ کو کیا ضرورت ہے، میں آپ کو نا ایک بلی رکھ دیتا ہوں، بلی میں لا کے نا آپ کو دیتا ہوں تو سارے چوہے ختم ہو جائیں گے۔ فرمایا وہ کیسے؟ وہ آگے سرچ کرتے ہیں، حضور کچھ تو کھا جائے گی تو جو باقی ہوں گے وہ بھاگ جائیں گے بلی کے ڈر سے۔ تو آپ نے فرمایا جو بھاگ جائیں گے وہ کدھر جائیں گے؟ کہ ظاہر ہے حضرت وہ پھر ساتھ والے گھروں میں جائیں گے نا۔ فرمایا نہ یار، میری وجہ سے میرے ساتھ والوں کو تکلیف نہ ہو تو میرے گھر میں رہنے دے۔ اور یہ بہترین لوگ تھے حضرت، ان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے احساس تھا حضرت، جن کے لیے ایک دوسرے کے لیے جن کے دلوں میں محبت تھی حضرت، وہ سمجھتے تھے انسانیت کیا ہے، وہ جانتے تھے کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں۔ فرمایا جو بھاگیں گے وہ کدھر جائیں گے؟ حضور ظاہر ہے پھر ساتھ والے گھروں میں جائیں گے۔ فرمایا نہ یار، کسی کو میری وجہ سے تکلیف نہ ہو تو میرے گھر میں رہنے دے۔ ایک بزرگ تھے تو وہ کوئی ان کا نا کوئی ریڑی وغیرہ لگاتے تھے جس میں وہ کوئی سالن بنایا کرتے تھے۔ تو وہ ایک بندہ تھا، اس نے جب بھی حضرت سے خریدنے آنا تو حضرت کو کھوٹا سکہ دینا، حضرت کو پتہ ہوتا تھا پھر بھی چپ کر دینا۔ وہ ساتھ جو ہیلپر وغیرہ تھے نا انہیں کہنا حضرت کھوٹا سکہ دیا، فرمایا جمع کرتا جا۔ اس نے جب بھی حضرت سے سالن لینا حضرت کو کھوٹا سکہ دے دینا، آپ نے جمع کرتا جا۔ وہ ایک دن تنگ آ کے نا وہ شاگرد نے پوچھا، اس نے کہا حضرت جی آپ کو پتہ بھی ہے کہ کھوٹا سکہ دے کے جاتا ہے تو آپ کیوں لے لیتے ہیں؟ فرمایا یار میں اس لیے دھوکہ کھا لیتا ہوں، چل مجھے دھوکہ دے لے کسی اور کو نہ دے۔ چل مجھے دے لے، اگر میں نہیں دھوکہ کھاؤں گا پھر کسی اور کو دے گا جا کے، میں اس لیے دھوکہ کھا لیتا ہوں، چل مجھے دے لے کسی اور کو نہ دے۔ کوشش فرمائیں حضرت
چیک کریں ہم کیسے بیٹے ہیں، ہم کیسے بھائی ہیں. کیا جس طرح کا اسلام نے کہا ہے ہم ویسے بھائی ہیں؟ کیا جس طرح کا اسلام نے اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا ہے ہم ویسے خاوند ہیں؟ چیک کریں حضرت، قرآن کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں خود کو چیک کریں، کیونکہ کل جو چیکنگ ہونی ہے نا وہ اسی روشنی میں چیکنگ ہونی ہے. جو میں نے آیت پڑھی نا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن تم سے پوچھا جائے گا. تو جو پوچھا جائے گا نا وہ اسی انداز سے پوچھا جائے گا جو انداز قرآن پاک نے بیان کیا. روز قرآن پاک کے انداز سے نا اپنے آپ کو چیک کریں. جس طرح کا قرآن پاک نے کہا ہم ویسے گاہک ہیں، ہم ویسے محلے دار ہیں، ہم ویسے رشتہ دار ہیں، ہم ویسے بیٹے ہیں، ہم ویسے بھائی ہیں، ہم ویسے خاوند ہیں، ہم ویسے داماد ہیں. چیک کریں حضرت اپنے آپ. بڑی زیادہ ضرورت ہے اس وقت میرے معاشرے کو اپنی چیکنگ کرنے کی حضرت، بڑی زیادہ ضرورت ہے. اور حضرت جو انداز اسلام نے دیے نا کبھی اختیار کر، یہ ہماری ساری پریشانیوں کا حل اسلام ہے حضرت. یہ ساری پریشانی اس لیے ہیں کہ جو راستہ، جو طریقہ، جو معیار اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا ہم اس پہ نہیں چل رہے حضرت. یہ ساری پریشانی ہے اس لیے حضرت. مجھے یاد ہے جی جو میں نے کہا ہے نا کہ چیک کریں کہ جیسا اسلام نے کہا ہم ویسے بھائی ہیں. حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تب حیات تھے حضرت، آپ نے خود بات سنائی ہے. آپ فرماتے ہیں کوئی پائیا سی آپ کا انداز تھا، کوئی پائیا سی تو باہر ہوندا سی حضرت، اس کو نا باہر بلڈ کینسر ہو گیا حضرت جی. اور پتہ بھی تب چلا کہ جب علاج کی سٹیج گزر چکی. یہ جو سٹیج والا معاملہ ہے نا یہ آپ کا، میرا اور ڈاکٹروں کا ہے. اتھے کوئی سٹیج سٹوج نہیں ہے حضرت جی، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. یہ سٹیج والا معاملہ نا ادھر چلتا ہے حضرت جی، اتھے کوئی سٹیج والا معاملہ نہیں ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. یہ سٹیج والا معاملہ یاد رکھیے گا، یہ ادھر ہے سٹیج والا معاملہ. ہم مجبور ہیں سٹیج کے آگے، ڈاکٹر مجبور ہیں سٹیج کے آگے، اللہ نہیں مجبور سٹیج کے آگے. وہ نہیں مجبور ہے حضرت. یہ میری بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، کبھی مایوس نہ ہونا اس کی رحمت سے. پتہ بھی تب چلا کہ حضرت جب علاج کا وقت اب ہو کچھ نہیں سکتا تھا حضرت. وہ باہر ڈاکٹروں نے اس کو مشورہ دیا کہ بھئی بات یہ ہے کہ بچنا تو نے ہے کوئی نہیں، تجھے تیرے پاس کو تھوڑا وقت رہ گیا، جا کے اپنے بیوی بچوں میں گزار. اور حضرت جی اکثر و بیشتر جو احباب باہر ہوتے ہیں نا، اکثر، میں نہیں یہ کہوں گا کہ ہر جگہ اس طرح ہے، لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو پھر پیچھے والے ہوتے ہیں نا ان کو باپ کی عادت کم ہوتی ہے، وہ جو مہینے بعد پیسے آتے ہیں نا ان کی زیادہ ہوتی ہے. اکثر و بیشتر یہ ماحول بن جاتا ہے. ان کو والد کی عادت کم ہوتی ہے، وہ جو پیسے آتے ہیں نا ان کی زیادہ ہوتی ہے. پھر جب صرف ابو جی آ جائے نا باہر سے اور پیسے نہ آئیں تو پھر تو وہ ابا چبھتا بھی بڑا ہے. اور کچھ ویسے بھی جو فیملی ہے نا جن کے والد اکثر باہر ہیں تو پھر وہ بچوں کو بھی نا ذرا والد کی عادت نہیں ہوتی اتنی. پھر ظاہر ہے وہ اب آئے گا، اس نے روکنا بھی ہے، اس نے ٹوکنا بھی ہے، وہ پھر اور برا لگتا ہے. وہ تو پیسے بند جڑے مہینے بعد آندے سن وہ تو روک بھی رہا ہے، ٹوک بھی رہا ہے، وہ ویسے زہر لگتا ہے. پھر وہ بھی بیچارہ بیمار ہو کے آ گیا. اب وہی ہوا، وہ جب روکے جب ٹوکے پیسے مہینے والے بند تو کس کو اچھا لگے. بہرحال بیچارہ مایوس ہوا بڑا زیادہ رویہ دیکھ کے. اس نے فیصلہ کیا مرنا تے ہے وے نہ جنی مرنا باری مریے چل کے. بیٹا قدر کرنا ہمیشہ اپنے والد کی، ادھر ہو ادھر ہو اس کی قدر کرنا. کبھی بھی پیسے کو اس پہ ترجیح نہ دینا. پیسے پھر مل جاتے ہیں نہ کہیں سے، والد نہیں ملتا کبھی بھی ادھر. لیکن میں جو میرے معاشرے کا مزاج ہے، جو میں نے میری آنکھوں نے دیکھا ہے، میں تو وہی بیان کر رہا ہوں. وہ جو اکثر باہر والے احباب ہوتے ہیں نا اولاد کو ان کی کم، وہ جو پیسے آتے ہیں نا مہینے بعد، اب پیسے بھی بند، تو ہے بھی بیمار، تو پھر انہیں روکنا ٹوکنا بھی کس کو اچھا لگے. بیوی کا رویہ بھی عجیب و غریب، اولاد کا رویہ بھی عجیب و غریب.
اس نے مایوس ہو کے نا اس نے کہا مر تو جانا ہے، اب ادھر نہیں مرنا، باہر ہی مروں گا جا کے۔ ٹکٹ شکٹ کروائی اس نے، تیاری کر دی باہر جانے کی۔ وہ بالکل ساتھ ہی نا بھائی کی فیملی تھی، چھوٹا بھائی، وہ انتقال کر چکا تھا، بیوہ بھابھی اور یتیم بچے۔ یہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سنایا۔ پھر اکثر حضرت یہ نہیں جو باہر والے ہیں، ادھر بھی جو ہم مرد ہیں نا، ہم اپنی آنکھوں سے بڑا کم دیکھتے ہیں، جو ہمیں دکھایا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں، اسپیشل پھر جو ہماری فیملی کے والے سے، جو ہماری بیویاں ہمیں بتاتی ہیں نا، ہم منو ان اس پہ یقین کرتے ہیں۔ بھائی اپنی بیوی سے بھی بڑا پیار کرو لیکن تحقیق کیا کرو۔ یہ بات جو مجھے سنائی اور بتائی جا رہی ہے، یہ وہ تو بیچارہ تھا ہی باہر، جو انہوں ٹیلی فون تے دسنا نا اے کیتا جے تاڑے بھرا نے اج، اچھا اڈا منو اسے، اج تاڑی بھابی اے کر کے گئی جے، اچھا اڈی منو اسے، تاڑے بھتیجے تے جڑے، بیچارہ تو آگے باہر تھا، وہ بھر دیا گیا تھا جو بھی نا، وہ دی کوٹھی نال یتیمہ دا ماڑا جہا مکان، آتا تھا باہر سے لیکن کبھی اس نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ وہ جو بیوہ ہے پیچھے، جو یتیم میرے بھتیجے بھتیجی ہیں، کیا ان کا حال ہے کبھی نہیں پوچھا، دیکھا ہی نہیں کبھی جا کے۔ بلڈ کینسر تھا، رات کو نیند آ نہیں رہی تھی، جاگ رہا تھا، بارش برس رہی تھی، وہ ساتھ والے گھر سے نا حضرت ساری رات آوازیں آتی رہیں یتیموں کے گھر سے، اینج کر پانڈے ادھر کر ادھر کر۔ اب رات تو نہیں مناسب، اب صبح جا کے دوں گا دستک۔ صبح اٹھا، بیوی نے بھی بڑا منع کیا، بچوں نے ابو جی کتنے چلے ہو، تے ہے ہی انج دے نے، وہ تے یہ ہے تانوں تے پتہ ہی نہیں تہاڈیاں بھتیجیاں دا کردار کی ہے، تسی تے باہر ہوندے ہو محلے وچ انج۔ انہیں کہا جو بھی نے تہاڈا بھی ویکھ لیا، میں چلا میرے بھرا دی نشانی۔ اس نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، بھتیجی نے دروازہ کھولا، پہلی واری تایا گھر آیا سی اور روئی پئی ہے، خیر سر تے پیار دیتا، اندر گیا، کوئی پرسانے حال نہیں، سارا گھر گلا اندر۔ پوچھا ساری رات آواز آندی رہی کی ہے؟ انہیں کہتا ہے وہ ساری رات نا گھر چوندا رہا ہے، کدی پانڈے ادھر رکھنے سا، کدی پانڈے ادھر رکھنے، ساری رات جاگتے رہے ہیں، وہ تانوں آوازاں گئی ہونی ہیں، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ وہ ظالمہ اتنے تے غیر مسایا ہوئے تے اسلام میں تیرے اپنے، کیا ہم اس طرح نہیں ہیں حضرت؟ اتنے تے غیر ہوئے تے اللہ دے رسول فرما رہے ہیں وہ مومن ہی نہیں ہے، تیرا اپنا خون۔ ٹھیک ہے یار رنجشیں ہوتی ہیں، خدا کا نام دو، تم تو آپس میں وہ رویے کیے بیٹھے ہو جو اسلام تمہیں کفار کے لیے بھی اجازت نہیں دے رہا حضرت۔ نبی علیہ السلام نے جب لشکر روانہ کیا فرمایا کوئی سبز درخت نہ کاٹنا، کسی بچے پہ، کسی نہتے پہ، کسی عورت پہ تلوار نہ اٹھانا، کلیسا میں بیٹھے ہوئے کسی راہب پہ تلوار نہ اٹھانا، جو آگے سے ہتھیار پھینک دے اس پہ تلوار نہ اٹھانا۔ جو رویہ اسلام ہمیں ان سے رکھنے کی اجازت نہیں دے رہا، ہمارا آپس میں وہ رویہ ہے حضرت۔ رو پڑا حضرت، اس نے کہا کیا ظلم ہو گیا مجھ سے، کل جا کے کیا منہ دکھاؤں گا۔ اس نے فیصلہ کیا ٹکٹ اگے پہلے یتیمہ دا گھر بنوا کے جانا ہے، ٹھیکیدار بلوایا، ایسٹیمیٹ لگوایا، کیا کام شروع کر۔ روز جناب کرسی رکھ کے نا سامنے یتیمہ دے گھر دے لات رکھ کے بہ کے دے جناب مکان بندے ہیں ویکھنا، بڑیاں جناب کر دینا گلاں کیتیاں، ساڈا حق کے تسی دے چھڑن لگے ہو سارا انہاں نوں۔ مکان بندا رہا بندا رہا، وہ سامنے کرسی تے نا لات رکھ کے ہے اطمینان نہ بیٹھا رہا، مکان تیار ہو گیا، چابی انہوں نے والے کی تھی، ٹکٹ کرائی تھے باہر جی، باہر جا کے اس نے کام شروع کر دیا اور انتظار کرتا رہا، آج مریا کل مریا، بلڈ کینسر ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا ہوا ہے بس سٹیج گزر چکی ہے، بس انتظار میں تھا، آج مریا کل۔ 2 مہینے گزرے، 3 گزرے، 4 گزرے، 5 گزرے، 6 گزرے، 7 گزرے، 8 گزرے، 9 سال، 1.5 سال، 2 سال گزر گئے۔ بڑا حیران ہوا، ڈاکٹر تے کہندا ہی تیرے کل بڑا بھی اگر ٹائم ہے تے 3 تو 4 مہینے دا، اتنے تے 2 سال ہو گئے نے، چل کے چیک تے کراواں پھر ایک بار۔ وہ
ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر دیکھ کے حیران رہ گیا. اس نے کہا تو زندہ کس طرح ہے یہ تک, تو بلڈ کینسر کا مریض ہے, تجھے تو ابھی تک مر جانا چاہیے. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں بھی تیار ہی رہا ہوں کہ آپ نے تو کہا تھا ہاتھ تیرے پاس 3 سے 4 ماہ کا ٹائم ہے, ادھر تو 2 سال گزر گئے, میں ابھی تک زندہ ہوں. اس نے کہا سارے ٹیسٹ کرو ادھر جی. حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب اس کے ٹیسٹ کیے گئے, بلڈ پریشر کی, بلڈ کینسر کی سٹیج ہونا گزرنا تو دور, اس کے ٹیسٹ اس طرح کیا ہے کہ اس کو کبھی بلڈ کینسر تھا ہی نہیں ہے. تم ہی بنوا کے ویکھاں کسے دا, تم ہی بنوا ہاں کدی کسے دا, پھر ویکھ ہوندا کی ہے میاں. ہم پتر ہم دعائیں نہیں کٹھی کرتے ہیں, جیسی سارے اپنا اپنا چگا چیک کریے نا, اسی ہاواں کٹھیاں کیتی دیا, دعا کوئی بھی نہیں, اسی دعا کوئی بھی نہیں, دعاواں کٹھیاں. میرے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے بندیا جدو تینوں ڈاکٹر کہندا ہے نا جی ہوں بس دعا ہی کرو, تو ادو دعاواں لبن جانا. اللہ دے بندیا پہلے ہی دعاواں لب کے رکھ سا, جدو تینوں لوڑ پوے تے تینوں دعاواں لبن نہ جانا پوے, جدو لوڑ پوے تینوں دعاواں کروان نہ جانا پوے, پہلے ہی کٹھیاں کر کے رکھ, پہلے ہی جمع کر. تو دعاواں نہیں تو ہاواں کٹھیاں کیتی دیاں نے, اسی ہاواں کٹھیاں کیتیاں. جو رویہ اسلام کافروں سے رکھنے کی اجازت نہیں دیتا حضرت, ہمارے آپس میں وہ رویے ہیں. نہ سی چنگے ملے دار, نہ سی چنگے برا, نہ سی چنگے داماد, نہ سی چنگے شہری, نہ سی چنگے پاکستانی. نہیں حضرت چیک کریے اپنے آپ, بنواؤ کبھی کسی یتیم کا, پھر دیکھو حضرت ہوتا کیا ہے. دعا تقدیر بدلتی ہے حضرت, بدل جاتی ہے دعاؤں سے تقدیر حضرت. لیکن کوئی لوے بھی تو صحیح نہ حضرت. یہ عباسی خلیفہ تھا, حضرت امام مالک کے پاس آیا, آگے کہتا ہے حضرت جی میرے لیے دعا کرو. فرمایا میں تو دعا کر داں گا لیکن جڑیاں سارا دن بد دعاواں لینا ہوتا منگی کرا, میں تو دعا کر داں گا, لیکن جو اللہ کی مخلوق کو تنگ کر کے سارا دن بد دعائیں لیتا ہے اس کا میں کیا کروں. دھیان رکھو حضرت ہماری وجہ سے کوئی تنگ نہ ہو, کوئی پریشان نہ ہو ہماری وجہ سے. یہ کیونکہ ہم نے, میں ادھر سے آتا ہوں شابہ چوک, ظاہر ہے ادھر سے میں نے آنا ہوتا ہے باہر سے, یہ آگے آ کے یہ والا یو ٹرن لیتا ہوں حضرت جی, اور تقریباً حضرت کبھی ہے نہ ہوا ہو. ایک تو بھائی نے ریڑی والے نا, انہوں نے حضرت جی یو ٹرن دے بالکل سامنے ریڑی کھلارنی ہوندی ہے. پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ شاید جڑی گڈی لنگے گی وہ میری ریڑی ویکھے گا تو شاید میرے کو, ہمیشہ حضرت جی انہیں یو ٹرن دے بالکل, اور پھر اس انداز سے گاڑی کھڑی کرتا ہے کہ آپ اس کی ریڑی کھڑی ہونے کی وجہ سے نا ایک بار میں گاڑی ٹرن نہیں کر سکتے. آپ کو ایک بار گاڑی بیک کرنی پڑے گی حضرت, آپ کو ایک بار گاڑی بیک کرنی پڑے گی, پھر آپ پیچھے کریں گے گاڑی, پھر آپ جو ہے نا گاڑی اللہ حضرت اگر وہ ریڑی کھڑی نہ کرے تو سڑک اتنی بڑی ہے کہ آپ کی گاڑی ایک بار ٹرن, اب میں نہیں, اس کی ریڑی کھڑی ہونے کی وجہ سے دن میں پتہ نہیں کتنے لوگ اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں. ان سچ دسو انہوں لوڑ ہے وے کسی بد دعا دی, وہ تو روز آپ ہی لین دیا کرو. اور اس طرح کے ڈھیروں کام کرتے ہیں ہم روز. گاڑی پارک کرتے ہوئے بالکل نہیں دیکھیں گے یہ میں جو گاڑی پارک کر کے جا رہا ہوں میری وجہ سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہوگی, میری وجہ سے کوئی پریشان تو نہیں. اللہ میرا کئی بار دل کیا کہ میں گاڑی کھڑی کر کے نا اس کو کہوں یار تو بھائی ہے کتنے بھی آ کے ریڑی کھلارنا, تیری ریڑی کھلارنی ہے, ایک گڈی بھی پہلی وار سے ٹرن نہیں ہوندی, ہر گڈی میں پیچھے جانا پہنتا ہے. تو کیسا بندہ ہے اللہ کے بندے. لیکن حضرت جی ہم ڈھیروں کام اس طرح کے کرتے ہیں, ہم ڈھیروں کام اس طرح کے کرتے ہیں. میں حضرت وہ ایک دن ہم جا رہے تھے, وہ ٹرالی والا, تمہیں پتا ٹرالی اگے لگ جائے تو کتنے راہ دیں حضرت جی, مار مار تسی ہارن پچھو شدائی ہو جانا, راہ نے کوئی نہیں دینا تھا. اسی بھی ایک دن پہ جائیے حضرت جی, میں دے ہارن تے ہارن پہنچنا بھی میں جنازے تے سی, وہ انہوں نے ٹرالی پرے کی تھی, وہ اپنی مستی نال حضرت جی چلاتا رہا. خیر میں بھی ادھر انسان ہوں, کتنی دیر بندہ برداشت کرتا ہے. وہ میرے نال کاکا بیٹھا تھا ہی, میں کیا اللہ دے بندے کوئی پتہ کرنا لا ہوئے نا تے گھر جا کے پتہ کرے دے حالات کدی ٹھیک نہیں ہوں گے.
خیر آگے جا کے وہ تھوڑا کچھ ہمیں ملا. وہ میرے ساتھ جو بچہ بیٹھا تھا وہ ٹرالی والے کو جانتا تھا. وہ کہنے لگا حضرت صاحب بالکل جو تسی کہہ دے لاتے ہیں جی نے. وہ منون پیر بنا بیٹھا. حضرت صاحب کی نظر ہے, میں نظر نہیں پائی. روز پتہ نہیں کنے نوں تنگ کر کے, روز پتہ نہیں کنیا کو بد دعاواں لیندا ہے جی حضرت, راہ ہی نہیں دیندا کسی نوں. میں کوئی بلائے شلایت نہیں, کوئی نگاہ نہیں. میں ایک ویسے میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ میں رونے والا ہو گیا ہوں. اس کے پیچھے میں ہارن دے دے کے راستہ دے بھی سکتا ہے مجھے, تھوڑی سی ٹرالی نیچے کرے میری گاڑی گزر جائے گی حضرت جی. نہیں دے رہا جان بوجھ کے مجھے. پتہ نہیں دن میں یہ کتنوں کو ایسے تنگ کرتا ہے حضرت جی. رات کو جاتے ہوئے چلو کو 4 پیسے بھی لے کے جاتا, لیکن اتنی زیادہ اپنے ساتھ بد دعاؤں کی گٹڑی بھی لے کے جاتا ہوگا. پھر آگے کہنے حضرت صاحب دیکھو ہاں کسی نے کوئی کرت نہیں چھڑے. اللہ دے بندے تو آپ ہی اینا کچھ کر کے آئے, کسی نے تیرے تے کی کرنا, کسی نے تیرے تے کی کرنا. میں زج ہو گیا حضرت اسی, میں نے جنازے پہ جانا ہے, اس کو ہارن پہ ہارن دے رہا ہوں. اللہ ٹرالی والوں کا زیادہ مائنڈ ہوتا ہے, میرا کی جانا ہے حضرت جی. میں نے کہا کوئی ہو نا اگر پتہ کرنے والا, اس کے گھر جا کے دیکھیے اس کے حالات کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے. وہ بچہ ساتھ بیٹھا تھا, وہ اس کو جانتا, جب گزرا کہتا حضرت صاحب کی نگاہ ہے تو میں بھائی نگاہ نگو کوئی نہیں ہے. میں تو ویسے ایک بات کی ہے کہ مینوں نے رونا والا کر چھڑے. پتہ نہیں دن میں یہ اس طرح کتنا اللہ کی مخلوق کو تنگ کرتا ہوگا. دھیان کرو یار, ہماری وجہ سے کوئی تنگ تو نہیں ہو رہا. میں حضرت ایک میرے بڑے کبھی پیار والے ساتھی تھے, ان کا انتقال ہو گیا حضرت. ان کی مسز کو نا حضرت جی سر درد کا بڑا ایشو تھا. بندہ بڑا امیر, باہر تک لے کے گیا حضرت اپنی مسز کو. اسی مسجد میں حضرت وہ مجھے ایک دن کہنے لگے حضرت صاحب تسی یہ باہر ہی حضرت جی وہ انتقال ان کا ہو گیا, دونوں انتقال ہو گیا. اتنے ہی انہوں بہن اور لے کے آئے. خیر میں نے بھی دم کیا. میں جو ہے نا وہ اس کو کہا کہ یار تو حضرت صاحب دے کو لے گیا, بڑے لوگ حضرت جی. میں وہ لے گیا حضرت صاحب, جناب نے بھی دم کیا. وہ چلا گیا تو جناب مجھے فرمان لگے بابا جی ذرا نا یہ پیچھے جا کے پتہ کریو, میری تربیت کے لیے تھا. میں خیر حضرت جی گیا محلے میں نا, باتوں میں نے 1-2 بندے سے پوچھا ان کے بارے میں کہ یہ ان کا کیسا معاملہ تھا. تو 1-2 بندے نے مجھے بتایا انہیں کہ حضرت نے اپنی ساس نوں بڑا استنگ کیتا سی, یعنی اپنی ساس نوں بڑا ہی ستایا سی. مجھے جواب مل گیا کہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے اس جانے میری توجہ. حضرت جی اس عورت کو چھوڑو, حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے آستانے مبارک پہ نا بلی تھی ایک. وہ بھائی جانا تو ساروں نے ہے نا, سب نے جانا ہے حضرت جی. وہ بھی ٹائم آ گیا, بڈھی ہو گئی حضرت جی, وقت آ گیا. ظاہر ان کی کوئی اتنی عمر تو نہیں ہوتی ہماری طرح 60-70 سال, تھوڑی تھوڑی ان کی عمریں ہیں حضرت جی. قبلہ پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ بلی دی نے اتھے جان پھنس گئی حضرت. 3 دن کہندے نے بلی اینجی حکیم صاحب دے آستانے دی بلی حضرت. 3 دن قبلہ پیر و مرشد فرماتے ہیں بلی ایسا نہ اچکی پھنس گئی ہوتی مرے نہ. کہتے میں نے جا کے عرض کی حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیر و مرشد میں حضرت آستانے دی بلی ہے. وہ نگاہ کرم فرماؤ 3 دن دی بیچاری جان اڑی دی ہے. تو فرماتے مجھے آگے سے حکیم عبداللہ صاحب فرمانے لگے ڈاکٹر جی یہ پتہ کی کر دی سی, جدو چڑیاں پھڑ لیندی سی نا دال آ کے بہ رہندی سی, جدو چڑیاں پھڑ لیندی سی نا تے ایک بار چ نہیں سی مار دی ہوندی بلکہ انہوں نے تڑپا کے مار دی سی. جب تڑپایا سن تے پھر تڑپنا بھی تے پینا سن. حکیم صاحب دے آستانے دی بلی ہے. اس لیے پتر اسی اپنے لیے آپ کنڈے کٹھے کرنے ہیں. وہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم, بندے سی تینوں عذاب دے کے کی لینا, ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا. اسی اپنے واسطے کنڈے آپے کٹھے کرنے ہیں. وہ کریم رب ہے, اسی آپے کنڈے کٹھے کرنے ہیں اپنے واسطے. اس لیے جی تسی میرے لیے بھی دعا کریو, میں تاڑے سارے لیے دعا کراں گا. جتھے جتھے حضرت ساڈا کوئی رول ہے نا, اللہ سانو اسلام دے مطابق یا انہوں جڑا نا ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے. یہ بظاہر آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں دکھائی دیں گی حضرت, لیکن یہ باتیں بہت بڑی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. پھر فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. پھر تیسری بار ارشاد فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. صحابہ ڈر گئے, رو پڑے. اس کی محبوب کون ہے؟ وہ 3 بار قسم کے ساتھ. آپ کا تو 1 بار کہہ دینا کافی,
आप अगर कसम ना उठाएं, आप वो महबूब हैं जिनके लिए अल्लाह कुरान में कह रहा है इन हुआ इल्ला वाह्युन यूहा, इनका बोलना मेरी वही है। अब वही महबूब है जिनका बोलना वही है खुदा है, 3 बार कसम के साथ। कौन है वो? फरमाया वो शख्स जिसके किसी काम की वजह से उसका हमसाया परेशान हो। मैं हजरत ये मस्जिदों में जो महफिल होती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है तकरीबन मस्जिदें मोहल्ले में है, रात को 12-12 बजे तक 1-1 बजे तक हम स्पीकर बजा रहे हैं। खुद डर लगता है हजरत कोई बीमार ना हो, मोहल्ले में कोई बीमार ना हो। पता नहीं स्पीकर की वजह से हजरत जी कितने लोगों को जागना पड़ रहा है, कितने लोगों को नींद नहीं आ रही। कोई ऐसा भी ना हो जिसने सारा दिन मजदूरी की हो, सुबह उसने फिर उठ के मजदूरी पे जाना हो, पता नहीं इसकी वजह से उसको नींद भी आ रही है कि नहीं आ रही। कभी हजरत जी गली बंद करवा के महफिल कर दी हजरत, इब्तदा की गली में लिखा भी नहीं भाई आज बड़ी माजरत महफिल की वजह से गली बंद है। वो लोग आ रहे हैं, आधी गली में आके पता लगा जी महफिल है तो गली बंद है। अब कितने लोगों को तकलीफ हो रही है। भला होना तो ये चाहिए ना, अगर आपने गली बंद की है तो गली के बिल्कुल इब्तदा में वहां कुछ ऐसा इंतजाम करे जो हर आने वाले को बताए। पहली बात तो बंद ही ना करें, दूसरी बात अगर आपने बंद कर दी है तो इब्तदा में को बंदा खड़ा करे जो हर आने वाले से माजरत करे और कि हजरत महफिल है, जिक्र रसूल है, तो कुछ जगह नहीं थी, आज हमने गली सड़क बंद की है तो आपको तकलीफ, आपको जरा ऊपर से जाना पड़ेगा। लेकिन यह है कि आपको कोई नहीं है, फोतगी हो गई है, गली बंद कर छड़ी है, वो आध गली आके पता लगा कि गली बंद है। हम इन बातों को कुछ भी नहीं समझते लेकिन क्या है, ये बातें बहुत बड़ी है। इस वक्त हजरत सब कुछ होने के बावजूद मेरे ख्याल से हजरत जी को इक्का दुक्का चीज होगी जो हमारे पास पाकिस्तानियों के पास नहीं है, बाकी सब दिया अल्लाह ने जी इस खत्ते को। 4 मौसम दिए हैं, दरिया दिए हैं, समुंदर दिए हैं, पहाड़ दिए हैं, जंगलात दिए हैं, आपके पास चावल अपने हैं, आपके पास गंदुम अपनी है, आपके पास जौ अपने हैं, आपके पास मकई अपनी है, आपके पास बाजरा अपना है, आपके पास टोटल सब्जियां अपनी हैं, आपके पास टोटल फल अपने हैं, इंजीर आपके पास है, जैतून आपके पास है, नमक आपके पास है, कोयला आपके पास है, हर चीज अल्लाह ने हमें दी है। लेकिन फिर भी मेरे एक दोस्त हैं, वो जापान में है और उम्र गुजार दी उन्होंने जापान में। विश्व का जी तरक्कियां तकरीबन आपके पास जितने ब्रांड हैं अगर देखा जाए तो उनमें बड़े नाम हजरत जापान के पास आते हैं। आपकी टोयोटा, आपकी होंडा, आपका सैमसंग, ये सारे ब्रांड, आपका सोनी, पैनासोनिक, ऐसे सारे ब्रांड हजरत उसके खाते में गिरते हैं जाके। अल्लाह 2 बार एटम बम खाया, कुदरती आफात का बड़ा सामना है, जलजले बड़े हैं, वो सुनामी बड़ी है हजरत जी, 2 बार बम भी खा चुकी हैं, फिर भी सबसे ज्यादा उम्रें उनकी हैं, क्राइम रेशो 0 है, जेलें खाली हैं हजरत जी। ठीक है जी, मुलाकात हुई उनसे, मैं हजरत जी जापान उम्र ही लंघा छड़ी जी। मैं ये तो नहीं कहूँगा कोई एक गल मैनू सुनाओ उन्होंने तरक्की की वजह। कहने लगे हजरत साहब बातें तो बड़ी हैं, जो तुसी एक किया तो फिर मैं एक ही सुना देना। कहने लगे बात को अच्छी तो नहीं सुनाने वाली लेकिन मैं आपको सुनाऊंगा। आप कैमरा लगा है, आप जगह जगह अल्लाह आपको मौका देता है, आगे लोगों को भी सुना दीजिए कि भाजी तरक्कियां इन होंगी हैं। कहते हैं मेरी बिल्कुल जवानी थी, जापान में था, वो बस कुछ मामला है, बस जवानी दीवानी होती है, अल्लाह इस जवानी की दीवानगी से हमें महफूज रखे और अल्लाह पाकीज़ा जवानी अता फरमाए। वो कहते हैं उधर पढ़ते काम करते वो जो है ना वो दिल एक जापानी लड़की की तरफ मायल हो गया। गुनाह से अल्लाह ने महफूज रखा, ज़िना से, ज़ाहिर जी गुनाह तो था मिलना आपस में, लेकिन ये है कि शादी का इरादा कर लिया। ठीक है जी, दिन तय हो गया, मैंने भी वो दूल्हे वाले कपड़े पहने हुए हैं, उसने भी वो उरूसी जोड़ा पहना हुआ है और हम गाड़ी पे बैठ के ना शादी करने जा रहे हैं। रास्ते में कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी, मैं एक स्टोर पे रुका, चीज़ें ली, एक बबल भी ले ली साथ, गाड़ी में आके बैठा, चीज़ें वगैरह रखी, गाड़ी स्टार्ट की, बबल खोली, बबल मुंह में डाल ली, रैपर हाथ में था, गाड़ी चली, ख्याल आया रैपर, मैंने शीशा नीचे करके ना गाड़ी का रैपर सड़क पे फेंक दिया। बस रैपर सड़क पे फेंक, उस जापानी लड़की ने मुझे कहा
گاڑی سائڈ پہ لگاؤ، میں نے لگائی، اس نے کہا گاڑی انلاک کرو، انلاک، کوئی اس نے بات نہیں کی، اور وہ گاڑی سے اتر کے نا چلی گئی۔ بڑا غصہ آیا، شادی کرنے جا رہی، یہ کیا تماشا کر دیا اس نے، دو چار گالیاں دی، میں ہوں دی اس طرح دے بے وفا گورے، یہ ہے نہ کوئی دین ہے نہ کوئی مذہب ہے، نہ یہ ہیں اس طرح کے۔ اب غصہ آیا اور میں نے کہا میں نے شادی کر کے دساں گا، غصے میں پاکستان آیا، شادی کی، وہ جو ہے نا وہ بہرحال 2-3 سال بعد نہ کہیں ملاقات ہو گئی۔ ظاہر وقت گزر چکا تھا، میرا بھی غصہ اتر چکا تھا، ساتھ بڑا اچھا مل گیا، اس نے مجھے سارا کچھ ہی بلا دیا۔ بہرحال بات مختصر، کہتے میں اس کے پاس گیا اور جا کے اس کو کہا سر این انداز اس دن چھوڑ کے چلی کیوں گئی تھی؟ وہ کہتی ہے تمہیں یاد ہے تم نے ببل لی؟ ببل کھا لی، ریپر تمہارے ہاتھ میں تھا، پھر تم نے کیا کیا؟ چلتی گاڑی سے شیشہ نیچے کر کے ریپر سڑک پہ پھینک دیا، بس تمہاری وہ بات اچھی نہیں لگی، میں چھوڑ کے چلی گئی۔ تو میں نے کہا بھائی اس میں ایسی کون سی بات تھی، ریپر نیچے پھینکنے کی وجہ سے تم چھوڑ کے کہتی جب تم نے ریپر نیچے پھینکا نا تو میں اس دن پھر سمجھ گئی کہ جو بندہ سڑک نہیں صاف رکھ سکتا وہ اپنا گھر کیا صاف رکھے گا۔ شاید آپ کو یہ بات اتنی بڑی نہ لگے کیونکہ ہمیں عادت نہیں ہے نا پاکستان میں، لیکن بات بڑی ہے حضرت، اور قومیں ہمیں نہیں بنتی حضرت۔ اور پتہ ہے ہمارا آج کیا حال ہے، چیک کر لیجئے گا حضرت، 75 سال کے بعد بھی ہم ادھر ہی کھڑے ہیں، ریپت تو رہ گئی دور کی بات، ختم کے بعد کل 10ویں 40ویں سالانے ختم کے بعد ہم سڑک تو رہ گئی دور، وہ جو پھل ملتے ہیں نا ختم سے، ہم آج بھی حضرت جی کھا کے نہ تو اس کا چھلکا مسجد میں پھینک کے جاتے ہیں حضرت جی۔ سڑک کی بات تو رہنے دو نا حضرت جی، اگر گرمیوں میں ختم ہو تو تربوز، خربوزہ، آم، آج تک ہمیں اتنی بھی اویئرنیس نہیں آئی کہ اس کو ایک سائیڈ پہ رکھیں، ہاتھ میں رکھیں، جہاں کہیں کوڑا پھینکنے کی جگہ ہو وہاں رکھیں، ہم مسجد میں پھینک کے جاتے ہیں، مسجد میں جوتیوں والی جگہ پہ، کچھ مسجد میں پھینکتے ہیں، جس نے باہر کھایا اس نے باہر پھینک دیا، اور وہ کس بات پہ چھوڑ کے جا رہی ہے، تم نے ببل کا ریپر سڑک پہ کیوں پھینکا؟ جو بندہ سڑک صاف نہیں رکھ سکتا وہ اپنا گھر کیا صاف رکھے گا حضرت جی؟ وہ سڑک تے چھڑ کے ٹر گئی، ساڈا حال اج بھی ہے وے، اسی کھا کے تے چھلکا مسجد کی سٹ کے جانے ہیں، اگر نہ ہو میں جرمدار ہوں حضرت۔ ہم نے سیکھا کیا ہے 75 سالوں میں؟ صرف تنقید حضرت جی، جو ہماری پاکستانی قوم کا شیوا ہے حضرت جی، دبا کے کرتے ہیں حضرت جی۔ لیکن آؤ یار، آج تو بعد اسی بھی رستے چ نہیں بدلیں یار، چینج کریں خود کو۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کبھی ان لوگوں کی حالت نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت نہیں بدلتا۔ میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، سامنے حدیث رسول کی کتاب پڑھی، اللہ دی قسم جے عمران خان کو نہیں جے بدلنا، نواز شریف کو نہیں جے بدلنا، زرداری کو نہیں جے بدلنا، کوئی نواں لیڈر بنوا کے لے آؤ، جدوں بھی بدلنا ہے تاڑے کو بدلنا ہے، میرے کو بدلنا ہے۔ جتنی دیر ہم نے نہیں بدلنا کچھ نہیں بدلے گا، قرآن کا فیصلہ ہے، جو قومیں اپنی حالت نہیں بدلتی اللہ ان کی حالت کبھی نہیں بدلتا۔ شروع کرو یار اللہ کا نام لے کے، شروع کرو حضرت۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، گاڑی پارک کرتے دیکھو، تکلیف تو نہیں، پھل کھا کے دیکھو، میرا چھلکا پھینکنے، چلو حضرت تکلیف کی بات تو ویسے ہی برا لگتا ہے حضرت اگر راستے میں چھلکا پھینکا جائے، راستے کو میرا روز کا کام ہے، میں کل ختم تو آئے وہی حال حضرت، سب نے کھا کے مسجد میں پھینکے حضرت، کیا کریں یار، کتنے چلے جائیں یار، کہاں جائیں ہم حضرت۔ سلیمان خود جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئیں تو پہلا کام یہ کیا کریں کہ سوچوں والا بٹن بند کر دیا کریں، کیونکہ ہم آ تو جاتے ہیں لیکن ہم نے سوچوں والا بٹن نہیں بند کیا ہوتا، اس لیے ہم تو مسجد میں ہوتے ہیں لیکن ہم مسجد میں نہیں ہوتے، ہم تو ذکر کی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ہم ذکر کی محفل میں نہیں ہوتے، اس لیے پھر ہوتا کیا ہے، خالی آئے خالی چلے گئے۔ باقی میرا دل تو اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ کوئی بندہ اللہ کے گھر آئے اور وہ واپس خالی چلا جائے،
کوئی بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی محفل میں آئے اور وہ خالی چلا جائے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم صرف یہاں سے آتے ہیں، نہ یہاں سے آتے ہیں اور نہ ہی یہاں سے آتے ہیں۔ اس لیے کوشش فرمایا کریں کہ جب مسجد میں آئیں تو باہر سے کنیکشن کاٹ دیا کریں، کوشش کریں کہ اس کنیکشن کو اللہ سے جوڑیں، ٹھیک ہے جی۔ جب نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کرنے لگیں تو کوشش فرمایا کریں کہ باہر سے کنیکشن کاٹ دیا کریں، توجہ بھی جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی پاک جناب کی طرف ہو، اور پھر دیکھیں حضرت پھر ہوتا کیا ہے، کیونکہ مسجد وہ جگہ ہے کہ این درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست، یہاں آنے والا کبھی کوئی خالی نہیں گیا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی آئے تو صحیح نا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا، مثلاً ہم خود کو جو مرضی سمجھے بیٹھے ہیں، اپنے نام کے آگے پیچھے پتہ نہیں ہم نے کیا کیا لگا رکھا ہے، لیکن ہمارا حقیقی سٹیٹس جو قرآن کریم بتا رہا ہے وہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے اللہ کے فقیر ہو۔ تو ہم سارے اللہ کے فقیر ہیں، ٹھیک ہے جی۔ میں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہوں، آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، وہ آپ اور میں ہی سمجھتے ہیں، باقی ہمارا حقیقی سٹیٹس کیا ہے؟ فقیر۔ اور پھر صرف فقیر ہی نہیں، فقیر بھی کیسا کہ جو مٹی سے بنا ہے، ٹھیک ہے جی، جس کی آنتوں میں پخانہ ہے، جس کے مثانے میں پیشاب ہے، ٹھیک ہے جی، جو بولے تو منہ سے اکثر و بیشتر تھوک گرتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور جس کے پھیپھڑوں میں بلغم ہے، جس کی رگوں میں خون گردش کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور جس کے پتے میں صفرا ہے اور جس کی تلی میں سودا ہے، صرف فقیر نہیں ہے۔ اتنا تو ہمارے گھر کا گٹر نہیں گندا، اتنی تو ہمارے محلے کی نالی نہیں گندی، کیونکہ اس میں بھی اتنی گندگی نہیں ہے جتنی گندگی ہم اپنے اندر لیے گھوم رہے ہیں۔ لیکن پتہ نہیں ہمیں کس چیز کی آکڑ ہے یا ہمیں کس چیز کا تکبر ہے۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی چیز ہو بھی تو پھر بھی تکبر کی اجازت نہیں ہے، پھر بھی اکڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم میں تو ایسا ہے ہی کچھ نہیں، ٹھیک ہے جی، ہر وقت اتنا گند لے کے ہم گھوم رہے ہیں۔ یہ تو پتہ نہیں میرے اللہ کی ذات نے ادھر کیا لگا رکھا ہے کہ اندر کی جو گندگی ہے اس کی بدبو باہر نہیں آتی۔ اگر یہ بدبو باہر آنا شروع ہو جائے تو ہم سارے اپنی بدبو سے مر جائیں۔ پتہ نہیں ہمیں کس چیز کا تکبر ہے، یہ ہماری گردنوں میں سریے کس چیز کے ہیں، یہ ہمیں ایسا کیا لگ گیا ہے کہ جو ہم زمین پہ اتنا اکڑ اکڑ کے چلتے ہیں۔ اور اسپیشلی آپ یاد رکھیے گا جو نمازی احباب ہیں، یہ کم و بیش 6 سے 7 سال اس گناہ گار کو بھی ممبر شریف اور مصلی شریف کی خدمت کا اللہ نے موقع دیا۔ ممبر شریف کی خدمت تو ابھی بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن مصلی والا معاملہ جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح پہلے تھا، کیونکہ پیر و مرشد کی طرف سے حکم تھا کہ اذان بھی خود کہنی ہے، اور عصر اور عشاء کی سنتوں کے حوالے سے بھی آپ کا حکم بڑا سخت تھا۔ تو کیونکہ اذان بھی خود کہی ہوتی تھی، اذان دینے کے بعد پھر میں نے وہ سنتیں جو ہے وہ شروع کرنی، اور ظاہر ہے کافی دیر پہلے میں نے فارغ ہو جانا اور پھر میں مصلی پہ بیٹھ جایا کرتا تھا، اور پھر میں نے نمازیوں کا مسجد میں آنا دیکھ کے حیران ہونا کہ یہ جو چال چل کے ہم مسجد میں آ رہے ہیں، وہ اللہ کے بندو یہ چال تو باہر روڈ پہ بھی چلنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اوپر والا بٹن کھلا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ سینہ چوڑا ہے، کندھے چوڑے ہیں، ایک سریہ تو ہم نے ویسے ہر وقت اپنی گردنوں میں ڈال رکھا ہوتا ہے، اور ایک ہم نے اسپیشل مسجد کے لیے رکھا ہوتا ہے جو ہم نے صرف مسجد میں ڈال کے آنا ہے۔ وہ بندے اللہ کے، تو فقیر ہے، تو فقیر بن کے آ، تو فقیر ہے، تو فقیر بن کے آ، یہ تو کیا بن کے آ رہا ہے اللہ کے بندے، اور یہ تو کس کو دکھا رہا ہے؟ یہ کوٹ، یہ کپڑے، یہ دکھا کے ہم لوگوں کو متاثر کر سکتے ہیں، یہ اوپر والا بٹن کھول کے اور یہ سینہ چوڑا کر کے ہم یہ لوگوں کو کچھ دکھا سکتے ہیں۔ اللہ کو کیا دکھانا چاہتے ہیں ہم حضرت؟ ادھر تو ایسی چال نہیں ہے، ادھر تو ایسا رنگ نہیں ہے، جو تو ہے وہی بن کے آ، گردن جھکا کے آ، سینہ نیچے کر کے آ، کندھے نیچے کر کے آ، یہ بٹن نیچے کر کے آ تو صحیح کبھی اس انداز سے، اور پھر دیکھ تیرا اللہ تجھے کیا کیا عطا فرماتا ہے۔ کیونکہ این درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست، اتھو آ کے کدی کوئی خالی نہیں گیا ہے۔ ہم خالی ہیں تو ہماری اپنی خطا ہے، ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں، ہمارا اپنا تکبر ہے جس کی وجہ سے ہم خالی جاتے ہیں۔ اسی لیے تو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کمال کر گئے، عارف کھڑی رومی کشمیر،
کمال کر دیا حضرت. لیکن دکھ یہ ہے کہ چسکے لگاتے ہیں, کوئی اس کا لگا لیتا ہے, کوئی اس کا لگا لیتا ہے. ٹھیک ہے جی, نہ سنانے والا ان کی مان رہا ہے, نہ سننے والا ان کی مان رہا ہے. سنانے والا سنا کے مزہ لے رہا ہے, سننے والا سن کے مزہ لے رہا ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن و حدیث کو انہوں نے ہمارے مزاج اور ہمارے انداز کے مطابق ہمارے سامنے رکھ دیا, اور پھر کمال لکھا. میاں محمد بخش صاحب نے کیا لکھا, آپ فرماتے ہیں جس نے اونچا نام رکھایا, جس نے اونچا نام رکھایا, تے چولہے دے وچ سڑیا, نیواں ہو کے لنگ محمد, نیواں ہو کے لنگ محمد. ہمیں یہی سجدہ ہے. بڑا نام میرے اللہ کا ہے, بڑی ذات میرے اور آپ کے اللہ پاک کی ہے, بڑا نام نبی کریم علیہ السلام کا. سبحان ربی الاعلیٰ یہ اللہ کے لیے, سبح اسم ربک الاعلیٰ یہ اللہ کے لیے, تبارک الذی بیدہ الملک یہ اللہ کے لیے, سبحان ربی العظیم یہ اللہ کے لیے. ہم میں کیا چیز ہے اکڑنے والی, کس چیز کی اکڑ ہے, کس چیز کا تکبر ہے ہمیں. اللہ ہمیں اسے محفوظ رکھے. تو اس کی اجازت تو باہر نہیں ہے, اور ہم یہ سارا کچھ لے کے مسجد میں آ جاتے ہیں. اس لیے نیواں 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 سیکھو آداب مسجد میں آنے کے. یہ بہت بڑا نام ہے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ٹھیک ہے, یہ تو اللہ کا کرم ہے, نبی کریم علیہ السلام کی وجہ سے معافی ہے. نہیں تو اللہ مجھے معاف کرے, جیسے ہمارے معاملے ہیں ہمیں نام لے لے کے مسجد سے اٹھا دیا جائے, چل نکل, تجھے تو ہمارے گھر میں آنے کا طریقہ بھی نہیں آتا ہے. بہت بڑا نام ہے سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ اگر عالمانہ رنگ دیکھنا ہو تو تذکرۃ الحفاظ, ٹھیک ہے, تذکرۃ المحدثین, ٹھیک ہے, ایسی. اور اگر صوفیانہ رنگ دیکھنا ہو تو وہ پھر عوارف المعارف, کشف المحجوب, تذکرۃ الاولیاء, حلیۃ الاولیاء. بہت بڑے عالم, عابد, زاہد, کئی 100 رکعتیں رات کو آپ کا معمول تھا, اللہ کے کامل ولی تھے. لیکن ایک دن کیا ہوا کہ مسجد نماز کی ادائیگی کے لیے آئے, کیونکہ مسنون طریقہ یہ ہے کہ جب مسجد میں آئیں تو پہلے دایاں قدم اندر رکھیں, کیونکہ توجہ نہیں تھی, خیال نہیں تھا. تو انہوں نے کیا کیا, مسجد میں پہلے بایاں پاؤں رکھ دیا. بس پھر مسجد میں بایاں پاؤں رکھنا تھا کہ غیب سے آواز آتی ہے, او سور, او بیل, او ٹگے, کیا تجھے ہمارے گھر میں آنے کے آداب بھی یاد نہیں رہے؟ تو ہم کس باغ کی مولی ہیں. لیکن کیونکہ ہمارے معاملے آخرت کے لیے چھوڑ دیے گئے ہیں, اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا, جدو مسجد آؤ, ٹھیک ہے جی, فقیر بن کے آؤ, اور پھر دیکھو تو صحیح آپ کا اور میرا اللہ ہمیں کیا کیا عطا کر کے واپس بھیجتا ہے. کیونکہ این در گئے ماں در گئے نومیدی نیست. لیکن کیا ہے, جس نے اونچا نام رکھایا تے چولہے دے وچ سڑیا, نیواں ہو کے لنگ محمد, تے لنگ جاویں گا اڑیا. نیواں ہو کے حضرت. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ بیٹھیں کسی کے پاس, کسی عالم کے پاس, کسی صوفی کے پاس, اور پھر وہ ادا, وہ رنگ سیکھیں کہ اپنے اللہ سے لینا کیسے ہے, اپنے اللہ سے مانگنا کیسے ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہاتھ بھی, اب تو لوگ ویسے بھی دعا نہیں کرتے ہیں, اسپیشل جو نمازی ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں تو نماز پڑھ کے پہلے تو اس بات پہ معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ جو ہماری نماز تھی یہ تیری بارگاہ کے لائق ہی نہیں تھی, میرا قیام تیری بارگاہ کے لائق نہیں تھا, میرے رکوع تیری بارگاہ کے لائق نہیں تھے, میرے سجود تیری بارگاہ کے لائق نہیں تھے. لیکن کیا ہے, ایسی کوئی فکر, ایسی کوئی سوچ, ایسا کوئی انداز ہے ہی نہیں. بس نماز پڑھی اور وہ گئے. ٹھیک ہے, اللہ کہ ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں, قربان جائیں جی ان کی نمازوں پہ. لیکن وہ پھر بھی بعد میں کتنا کتنا صرف اس بات پہ رویا کرتے تھے کہ اللہ میری نماز تیری بارگاہ کے لائق نہیں. اور آج کیا ہے, کھڑے نماز میں ہیں لیکن خیال پتہ نہیں کدھر ہے, سوچ پتہ نہیں کدھر ہے. اور بعد ٹھیک ہے, نماز پڑھ کے
معافی مانگیں اپنے اللہ سے، یا اللہ اس کو قبول کر لے، یہ تیری بارگاہ کے لائق نہیں ہے، میرا رکوع تیری بارگاہ کے لائق نہیں، مجھے تیری جناب میں کھڑا ہونے کا طریقہ نہیں آتا، مجھے تیری جناب میں جھکنے کا طریقہ نہیں آتا، اللہ مجھے معاف کر دے، میری نمازوں کو بہتر کر دے۔ دیکھیں نا، نماز کے بعد جو مسنون دعائیں ہیں ان میں سے ایک دعا کیا ہے؟ اللہم اعنی، اے اللہ میری مدد کر۔ کس بات پہ؟ اللہم اعنی علی ذکرک، کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، کہ میں تیرا شکر کر سکوں۔ اور پھر آگے کیا ہے؟ وحسن عبادتک، میری اس بات پہ مدد کر کے میں تیری عبادت کو آسان انداز سے کر سکوں، اچھے طریقے سے کر سکوں، میں عبادت کرتے ہوئے خیالات سے، وسوسوں سے، شیطان سے محفوظ رہوں، میری توجہ تیری ذات کی طرف رہے، کھڑا تیری بارگاہ میں ہوں، سوچ کسی کو رہا ہوں، کھڑا تیری بارگاہ میں ہوں، خیال میرا کسی جانب ہے، آیا تیرے گھر میں ہوں لیکن تیرے گھر میں آ کے بھی میں تیرے گھر میں نہیں۔ مانگیں اپنے اللہ سے، یا اللہ ہماری نمازیں ٹھیک کر دے، وہ نمازیں جو بدلتی ہیں، وہ نمازیں جو بے حیائی سے روکتی ہیں، وہ نمازیں جو دل کو نرم کرتی ہیں، وہ نمازیں جو سوچوں کو، خیالوں کو پاکیزہ کرتی ہیں، اے اللہ ہمیں ان نمازوں سے نماز دے۔ خوب نماز پڑھ کے گڑ گڑایا کریں، معافی مانگا کریں، اپنی نمازوں کی بہتری کے لیے اپنے اللہ کے حضور دعا کیا کریں۔ اکثر احباب کہتے ہیں کہ جی وسوسے بڑے آتے ہیں، ٹھیک ہے آتے ہیں، لیکن اپنے اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ جب اللہ کی ذات کرم کرے گی کم سے کم ہوتے جائیں گے، لیکن مانگیں تو صحیح نا۔ اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اور پھر دعا مانگنے کا طریقہ سیکھیں کہ کیسے لینا ہے اپنے اللہ سے۔ اور بات پھر وہی ہے کہ ملنا فقیر بن کے ہی ہے، جیسا آپ کا اور میرا انداز فقیرانہ ہوگا، جیسی عاجزی ہوگی، جھک کے، لف کے، رو کے مانگیں گے، پھر دیکھیں میرا اللہ کیسے نوازتا ہے۔ یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بغداد شریف میں نا ایک قتل ہو گیا اور شک کی بنا پہ 20 بندے گرفتار ہوئے۔ اب وہ بندہ جس نے قاتل کو قتل کر کے بھاگتے ہوئے دیکھا، ٹھیک ہے، تو کیونکہ آج ہم میں کئی فرق ہیں، ٹھیک ہے، کوئی سر سے ننگا ہے، کسی نے ٹوپی اوڑھ رکھی ہے، پھر ٹوپیوں کے ڈیزائن علیحدہ علیحدہ ہیں، کسی نے سر پہ امامہ باندھا ہے تو اماموں کے ڈیزائن علیحدہ علیحدہ ہیں، کپڑے علیحدہ ہیں، باندھنے کا سٹائل علیحدہ ہے، کپڑوں کے رنگ میں کتنا فرق ہے، ٹھیک ہے، پھر آگے داڑھی شریف ہے، اس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ تو اس دور میں 3 4 5 رنگ تھے، امامہ سارے باندھتے تھے، داڑھی شریف سارے رکھتے تھے، تو اس لیے سارے ایک سے نظر آتے تھے۔ تو وہ جس نے دیکھا نا، جب پولیس والے اس کو لے کے نکلے تو اس کو جو اسی جیسا نظر آیا، اس نے کہا یہ بھی ویسے لگتا ہے، یہ بھی ویسے لگتا ہے، یہ بھی ویسے لگتا ہے۔ تو لکھا ہے کہ 20 بندے گرفتار ہوئے، ٹھیک ہے، تو 19 کا تعلق بغداد شریف سے تھا اور ایک تھا جس کا تعلق بغداد سے نہیں تھا، بلکہ اس وقت وہ بغداد میں مسافر تھا، وہ بغداد کے بازار سے گزر رہا تھا، منزل اس کی کوئی اور تھی۔ تو اس نے کہا یہ بھی ویسے لگتا ہے، تو اس کو بھی پکڑ لیا گیا۔ لیکن لکھا ہے کہ ہوا اس طرح کہ رات تک وہ جو 20 بندے تھے ان میں سے 19 جن کا تعلق بغداد شریف سے تھا، کسی کا کوئی حمایتی، جاننے والا، سفارشی اور ضامن آیا اور لے گیا، لیکن وہ اکیلا رہ گیا، اور اس کو پتہ تھا کہ بغداد شریف میں میرا جاننے والا کوئی نہیں، اس لیے مجھے کسی نے چھڑوانے نہیں آنا، نہ کوئی آس، نہ کوئی امید، نہ کوئی دروازہ، اس کو پتہ تھا ایک ہی دروازہ ہے اور وہ میرے اللہ کی رحمت والا دروازہ ہے، اب مجھے اور کہیں سے کچھ بھی کوئی معاملہ نہیں بننا۔ تو اس لیے اس نے کیا کیا، وہ جب رات پڑ گئی، سارے چلے گئے، وہ رہ گیا تنہا، تو اس نے اپنا سر سجدے میں رکھا اور پھر اپنے اللہ کو پکارتا ہے، اور کیا انداز پکارنے والا، اللہ کرے ہمیں بھی یہ انداز عطا ہو جائے، کمال انداز، کمال انداز۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، رب کریم تو جانتا ہے کہ یہ قتل میں نے نہیں کیا، اور وہ جو 19 چلے گئے ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی قاتل ہو، لیکن ہوا اس طرح کہ کسی کا کوئی جاننے والا، کسی کا کوئی حمایتی، کسی کا کوئی سفارشی، کسی کا کوئی جاننے والا، کسی کا کوئی ضامن آیا اور لے گیا۔ اے رب کریم میں تو بغداد شریف میں مسافر ہوں، جاننے والا کوئی نہیں،
حمایتی کوئی نہیں، سفارشی کوئی نہیں، ضامن کوئی نہیں، اس لیے میرا حمایتی بھی تو، میرا سفارشی بھی تو، میرا جاننے والا بھی تو، میرا ضامن بھی تو، بار بار روتا جائے اور اپنے اللہ کو پکارتا جائے۔ سچ بتائیے گا، کیا کبھی ہم نے اس انداز سے اپنے اللہ کو پکارا؟ کیا کبھی اس انداز سے ہم نے اپنے اللہ کو اپنا دکھ سنایا؟ کیا اس انداز سے ہم نے اپنے اللہ کو اپنا دکھڑا سنایا؟ نہیں۔ پہلی بات تو مانگتے کوئی نہیں، اور اگر مانگی بھی تو بس عارضی سی، اور دل میں کئی خیال، اگر اللہ نے نہ دیا تو یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، ایسے کر لیں گے، ویسے کر لیں گے۔ نہیں، وہ رو رہا ہے، اور ظاہر ہے جی میرے اللہ کا ایک نظام ہے، اور وہ نظام پھر حرکت میں آیا، اور وہ دور تھا عباسی خلیفہ ہارون الرشید کا، اور ہارون اپنے بستر پہ لیٹا میٹھی نیند کے مزے لے رہا تھا، اور اس کا بستر، اس کا پلنگ ہلا، ٹھیک ہے، اور وہ مارے خوف کے اٹھ بیٹھا کہ شاید زلزلہ آ گیا، لیکن جب اٹھا تو ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی، اور کان میں آواز پڑتی ہے، ہارون تو یہاں میٹھی نیند کے مزے لے رہا ہے، اور وہاں میرا بندہ رو رو کے مجھے پکار رہا ہے، جا کے اس کو رہا کروا۔ اب ہارون کے دل میں یہ خیال آیا، کیا بندہ ہوگا وہ، ٹھیک ہے، سارا بغداد بھرا پڑا ہے، علماء ہیں، صوفیاء ہیں، وزراء ہیں، گورنر ہے، ٹھیک ہے، کتنے ہیں، لیکن اگر اٹھایا بھی گیا، جگایا بھی گیا تو بادشاہ وقت کو جگایا گیا، کیا ہوگا، کیا اس کا مقام ہوگا اللہ کی بارگاہ میں؟ اس لیے ہارون نے نہ سر پہ کچھ پہنا اور نہ کچھ پاؤں میں پہنا، اور اسی طرح بھاگا قید خانے کی طرف، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، قید خانہ کھلوایا، اور ایک ایک قید خانہ، ایک ایک کمرہ اس نے دیکھا، لیکن کوئی ایسا بندہ نہیں اس کو نظر آیا جو وضع قطع میں اللہ کا ولی نظر آئے، یا اس پہ اللہ کی دوستی کے آثار نمایاں ہوں، جس کو دیکھے وہ چہرے سے ہی عجیب و غریب نظر آئے۔ کئی بار اس نے دیکھا، کیونکہ اس کو اس کمرے کی جانب نہیں لے جایا گیا، سپاہیوں کا خیال تھا کہ شاید سارے جا چکے ہیں، وہ جو پکڑے گئے صبح، ان کو پتہ نہیں تھا کہ ایک اندر ہی موجود ہے۔ اب جب ہارون نے کئی بار کمرے چیک کیے، کچھ نہیں ملا، اور جب وہ مایوس ہو کے لوٹ رہا تھا تو وہ اس سائیڈ سے گزرا، تو اس کے کان میں اس کی آواز آئی، اے رب کریم، تو جانتا ہے کہ میں نے قتل نہیں کیا، وہ جو 19 چلے گئے، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی قاتل ہو، لیکن کسی کا حمایتی، سفارشی، جاننے والا ضامن آ گیا اور ان کو لے گیا۔ اے رب کریم، میرا تو بغداد میں کوئی نہیں، اس لیے میرا حمایتی بھی تو، میرا سفارشی بھی تو، میرا جاننے والا بھی تو، میرا ضامن بھی تو۔ ہارون سمجھ گیا کہ اس کی وجہ سے مجھے اٹھا کے بھیجا گیا ہے۔ اس نے دروازہ کھلوایا، اس کو سجدے سے اٹھایا، سینے سے لگایا، اور اس کو کہنے لگا، او بڑا ہی تو کو زور والا ہے، ایسی اللہ کی بارگاہ میں تیری سنی جاتی ہے کہ سویا ہوا بادشاہی اٹھوا لیا تو نے ہے، چل میرے ساتھ۔ اس کو محل لے گیا کہ اب آرام کر، فجر میں ملاقات ہوگی۔ جب فجر بھی اس نے پڑھی، ہارون نے بھی پڑھی، فجر کے بعد اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور بلا کے کہا، جاؤ اس کو نہلاؤ، اس کو غسل کرواؤ، خوبصورت کپڑے پہناؤ اور میرے دربار میں لے کے آؤ، اور ساتھ ایک بندہ جا کے بغداد میں اعلان کروا دے کہ آؤ آؤ، آ کر اس بندے کو اپنی آنکھوں سے دیکھو جس کی ضمانت خود اللہ نے دی ہے۔ جب کوئی اتنی شدت سے، اتنے دل سے، اتنے مان سے، اتنے یقین سے اپنے اللہ کو پکارتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے سوئے ہوئے بادشاہ بھی اٹھوا دیتا ہے۔